بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اطلاعات۔ کل سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک رپورٹ سبمٹ کروائی گئی ہے اور وہ ہے فیکٹ فائنڈنگ ٹیم کی رپورٹ، جو کہ شہید ارشد شریف کے قینیہ میں قتل کی ابتدائی رپورٹ تیار کر رہے ہیں۔ ابتدائی حقائق کیا ہیں؟ فیکٹ فائنڈنگ ٹیم اس کو کہا گیا تھا۔ اس میں 2 آفیسر ہیں، ایک FIA کے اور ایک ہیں انٹیلیجنس بیورو کے۔ دونوں آفیسرز نے مختلف انٹرویوز ریکارڈ کیے، مختلف سٹیٹمنٹس ریکارڈ کی، کینیا کا وزٹ کیا، UAE کا وزٹ کیا اور شہید ارشد شریف کے گھر کا بھی وزٹ کیا۔ ان کی والدہ سے بھی ملاقات ہوئی، ان کی اہلیہ سے بھی ملاقات ہوئی اور ان کی دونوں بیگمات سے ملاقات ہوئی۔ تو اس کے بعد یہ رپورٹ تیار کی گئی ہے۔ میں آپ کو کچھ پورشن آپ کو سناتا ہوں، دکھاتا ہوں بلکہ کہ کچھ پورشن اس کے میں نے نکالے۔ اس کے مطابق ہم اس میں نہ کچھ کی چیز ایڈ کریں گے، نہ اس میں سے کوئی چیز نفی کریں گے، بلکہ ایز اٹ از میں آپ کو سنواتا ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ بتا دوں کہ اس میں سلمان اقبال صاحب نے بھی ایک سٹیٹمنٹ ریکارڈ کروائی تھی اور بڑی ڈیٹیل سٹیٹمنٹ تھی۔ سلمان اقبال صاحب ARY گروپ آف کمپنیز کے اونر ہیں، کراچی کنگز کے اونر ہیں، اور انہوں نے بہت زیادہ کوآپریشن کی تھی اور انہوں نے بہت ساری معلومات دی تھی۔ لیکن جب رپورٹ آئی اور رپورٹ میں صرف اپنے پسند کے حصے جو ہیں وہ اس میں ان کے بیانات سے لیے گئے اور ایڈ کیے گئے۔ جو بہت ہی قیمتی معلومات تھیں سلمان اقبال صاحب نے جو دی تھیں، وہ اس فیکٹ فائنڈنگ ٹیم نے اس رپورٹ میں شامل نہیں کی، اور اس کا سلمان اقبال صاحب نے بتا بھی دیا ہے، اپنا پوائنٹ آف ویو دے دیا ہے کہ جناب میں نے تو بہت کچھ قیمتی اوپینین دی تھی، قیمتی انفارمیشن دی تھی، لیکن وہ اس میں شامل نہیں، بلکہ جو ٹیم کو، جو FFT یعنی کہ فیکٹ فائنڈنگ ٹیم کو کا جو اپنا بیانیہ دیا گیا تھا یا ان کا اپنا تھا، اس کے اکارڈنگلی صرف وہ سلیکٹیو پورشن اس رپورٹ میں شامل کر لیے گئے۔ یہ پہلا رد عمل آیا ہے آن دا ریکارڈ سلمان اقبال صاحب کا، اور اس کے بعد مزید جب ساری رپورٹس پڑھیں گے تو ہم اس کے بعد آپ کو بتا سکیں گے۔ لیکن میں کچھ اس کے چند حصے، پورے نہیں، چند حصے، کیونکہ یہ تقریباً 600 پیج کی رپورٹ ہے، اس میں ارشد شریف کے قتل کے بعد کی تصاویر بھی ہیں، بہت کچھ ہے، اس کے جس کمرے میں وہ رہتے تھے وہ مناظر ہیں سارے کے سارے۔ لیکن فی الحال ہم شروع کرتے ہیں پیراگراف 68 سے۔ 68 پیراگراف ہے، سنتے جائیں، باقی ساری رپورٹ میں آپ کو بتاؤں گا۔ 68 پیراگراف میں وہ بتاتے ہیں کہ جو یہ ٹیم کام کر رہی تھی FFT سے مراد ہے فیکٹ فائنڈنگ ٹیم۔ FFT نے خط لکھا، اور خط لکھا کنسرن انسپیکٹر جنرل آف اسلام آباد کو، IG اسلام آباد کو لکھا، سندھ کو لکھا، بلوچستان کو لکھا، اور نوٹس سرو کروائے کہ جن لوگوں نے FIRs درج کروائی ہیں شہید ارشد شریف کے خلاف، ان کے صوبوں میں ان کو جو مدعی ہیں ان کو سامنے لایا جائے، اور ان کے ہم نے اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کرنے ہیں۔ یعنی شہید ارشد شریف کے خلاف جو FIRs درج ہوئیں اسلام آباد میں، سندھ میں، بلوچستان میں، IGs کو خطوط لکھے FFT نے کہ جو مدعی ہیں ان کو لے کے آئیں سامنے، ان کے ریکارڈ کرنے ہیں۔ انہوں نے کہا جی لیٹرز لکھے گئے، اور صرف 2 کمپلیننٹس جو ہیں وہ FFT کے سامنے پیش ہوئے، اور صرف 2، اور باقی نہیں آئے۔ اس کے بعد ایک آفیسر جو ہے، انہوں نے کہا کہ ایک آفیسر جس نے یہ FIR درج کی تھی، ان میں سے ایک آفیسر جو ہے وہ کمپلیننٹ سے انڈیویجلی، FIA کے آفیسر نے انڈیویجلی بھی ان سے رابطہ کیا اور ان سے نمبرز بھی مانگے، اور پھر کاپی آف لیٹرز جو ہیں وہ بھی بھیجے گئے IG پولیس کو، جتنے بھی IGs میں نے بتائے ہیں اسلام آباد، بلوچستان اور خیبر پختونخوا، ان کو خطوط بھیجے گئے، ان کے FIRs کی کاپی بھیجی گئیں، ان کو فون بھی کیا گیا، جو FIA کی ٹیم تحقیقات، جو FFT تحقیقات کر رہی تھی۔ اس کے بعد پیراگراف 69 ہے، اس نے کہا جی کہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ 3 کیسز جو ہیں وہ رجسٹر کیے گئے ارشد شریف کے خلاف ایک ہی دن، 19/5 کو 3 کیسز رجسٹر ہوئے، اور 20/5 یعنی کہ 20 مئی 2022 کو بھی ایک سسپیشیس جو ہے وہ ایک کیس رجسٹر ہوا، اور یہ سارے کے سارے رجسٹر ہوئے بغیر کسی پروسیجر کے،
بغیر کسی پروسیجر کے یہ ایف آئی آر درج ہوئیں۔ اچھا، یہ وہ ایف آئی آرز ہیں، میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ وہ ایف آئی آرز ہیں جس میں میرا نام بھی شامل ہے، کیونکہ یکدم ایف آئی آر درج ہوئی تھیں۔ یہ مقدمات درج ہوئے جی 19 تاریخ کو اور پھر 20 تاریخ کو، اور اس کے بعد موسٹ آف دا کیسز جو تھے وہ رجسٹرڈ ہوئے پرائیویٹ کمپلیننٹ سے، یعنی کہ عام لوگوں کے کیے، اور ان میں سے بہت زیادہ جو لوگ ہیں جنہوں نے مدعی بنے ارشد شریف کے خلاف، ان میں بہت زیادہ لوگ جو ہیں ورکر تھے یا پھر چھوٹے کاروباری لوگ۔ اور ایک ایف آئی آر جو درج ہوئی وہ ہوئی پولیس اسٹیشن میمن گوٹ ملیر کراچی میں، اور اس کے جو کمپلیننٹ تھے وہ ایس ایچ او تھے وہاں کے۔ اب یہ بڑا دلچسپ نہیں بلکہ بہت ہی اہم ترین سٹیٹمنٹ ہے۔ پیراگراف میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں 69، غور سے سنتے جائیے گا۔ اس کے بعد پیراگراف ہے 70، یعنی کہ ایس ایچ او جتنی بھی ایف آئی آر درج ہوئیں، زیادہ تر ایف آئی آر پرائیویٹ لوگوں نے درج کروائیں جن میں چھوٹے کاروباری لوگ تھے یا پھر عام کام کرنے والے مزدور تھے۔ ایک ایف آئی آر پولیس اسٹیشن میمن گوٹ کے ملیر کے ایس ایچ او نے درج کروائی۔ اب اس کے بعد یہ ہوا کہ تمام، اچھا اگلی جو پیراگراف 70 ہے اس میں جی کہ تمام ایف آئی آر کا جو کنٹینٹ ہے، جو مندرجات ہیں، وہ بالکل ایک ہی طرح کے ہیں، سیم ایلیگیشنز کے ساتھ جو ارشد شریف کے خلاف کے۔ جی ارشد شریف نے کیا کیا؟ ارشد شریف نے فالس پروپیگنڈا کیا اگینسٹ پاکستان آرم فورسز اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے خلاف۔ یہ تمام کے تمام الزامات ایک ہی طرح کے ہیں تمام ایف آئی آرز میں۔ اور دا سورسز آف جو کمپلیننٹس ہیں وہ میڈیا رپورٹس اور وی لاگس جو ہیں ارشد شریف صاحب کے، اس کی بیس پہ بنائی گئے، یعنی جو ٹی وی پروگرام کیا یا میڈیا ٹاکس کی یا پھر یوٹیوب پہ بولے انہیں، ان کی بنیاد پہ یہ سارا بنایا گیا۔ اچھا، جو کراچی میں ایف آئی آر درج ہوئی اس میں ارشد شریف، عماد یوسف اور شہباز گل، ان کے خلاف ایف آئی آر درج ہوئی، اور یہ پروگرام تھا اے آر وائی پہ، اور یہ وہ پروگرام تھا جی جو کہ بیپر ہوا تھا، شہباز گل نے بیپر کروایا تھا، اور اس کے بعد تبصرہ کیا تھا ارشد شریف صاحب نے، اور خاور گھومن بیورو چیف اسلام آباد نے، اور عماد یوسف صاحب جو تھے وہ ڈائریکٹر نیوز ہیں۔ تو لہٰذا یہ وہ ایف آئی آر ہے جس کی بنیاد پہ ڈاکٹر شہباز گل کو گرفتار کیا گیا اور عماد یوسف کو گرفتار کیا گیا، اور اسی رات پھر ارشد شریف صاحب اسلام آباد سے پشاور گئے، پشاور سے یو اے ای آ گئے۔ یہ اس ایف آئی آر کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ ڈاکٹر شہباز گل نے ایک پروگرام کیا تھا جی ان ساروں نے اے آر وائی پہ، اور اس کے بعد انسائٹ کیا تھا لوور رینکس کے پاکستان فوج کے جوانوں کو، اور کہ اس کے بعد دا آفیسرز present in the meeting also told the names to be nominated۔ اب آگے آ جائیں پیراگراف 72 ہے 72، وہ ذرا سننے والی بات ہے۔ ایس ایچ او نے، اب ایس ایچ او کمیٹی کے سامنے اپیئر ہوتے ہیں، انہوں نے بتایا کہ عماد یوسف کو آئی ایس آئی آفیسرز نے اریسٹ کیا تھا، اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ہی واز ناٹ brought ٹو پولیس اسٹیشن میمن گوٹ، یعنی کہ وہ میمن گوٹ نہیں آئے تھے، اور انویسٹیگیشن آف دا کیس واز چینج جسٹ آفٹر رجسٹریشن۔ یہ پیراگراف 72 میں پڑھ رہا ہوں، اور 72 پیراگراف میں یہ بتایا گیا، اور 72 کے مطابق جو میں نے آپ کو بتا دیا، اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ رجسٹریشن کے بعد دا انویسٹیگیشن آف دا کیس واز چینج جسٹ آفٹر رجسٹریشن آف دی کیس، پولیس اسٹیشن شاہ لطیف ٹاؤن اور اندر پولیس اسٹیشن اور ڈسٹرکٹ ملیر کراچی، اور انویسٹیگیشن جو دے دی گئی یہ سب انسپیکٹر غلام مجتبیٰ باجوہ کو دے دی گئی، اور وہیں سے انہوں نے کہا جی کہ دیٹ ٹائم ہی ریمینڈ انویسٹیگیشن آفیسر۔ اس کے بعد ایس ایچ او پولیس اسٹیشن میمن گوٹ، انہوں نے بتایا کہ جی آلسو ٹولڈ دیٹ دا ہی آسک ایس ایس پی، یعنی کہ انہوں نے ایس ایس پی سے پوچھا، ایس ایچ او نے اور ملیر کے ایس ایس پی سے، کہ پرمیشن گورنمنٹ کی ریکوائرڈ ہوگی یہ کیس رجسٹریشن کرنے کے لیے، کیونکہ سیڈیشن کا کیس ہے، لیکن ایس ایس پی نے بتایا کہ دیٹ سچ پرمیشن مے بی ٹیکن آفٹر ورڈس، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے بعد عماد یوسف جو ہے وہ بعد میں پیش کیا گیا کورٹ میں، اور سیم میٹر میں، اور پرمیشن جو ہے وہ واز ڈسکس دیئر آلسو بھی، ہی واز ریلیزڈ بائی دا کورٹ، اور اس کے بعد عماد یوسف کو اگلے دن پھر
ریلیز کر دیا تھا جی. اور یہ بات ہو گئی ہے. اس کے بعد پیراگراف ہے 74. اس میں انہوں نے کہا جی کہ زیادہ تر جو ایف آئی آرز ہیں جو درج کی گئیں وہ زیادہ تر ایف آئی آر سوائے ایک کے وہ پاکستان پینل کوڈ اور ریلیٹڈ ٹو سیڈیشن کیسز، سیڈیشن کا چارج ہے، اور ادر جو ہیں وہ ہیں ارشد شریف کے خلاف، ان کے خلاف جو چارج لگایا گیا، اور ارشد شریف اور اس کے دیگر کے خلاف. اور یہ رجسٹر وداؤٹ ڈیو پروسیس آف لا، اور یہ جتنی بھی ایف آئی آر درج ہوئیں وہ قانونی تقاضے پورے کیے بغیر یہ ساری ایف آئی آر درج ہوئیں. دا لاسٹ ایف آئی آر رجسٹرڈ ارشد شریف واز ڈن آن 10 اگست کو ہوئی تھی جی، انڈر دا سیکشن 10 آف پاکستان پینل کوڈ. حماد یوسف اس میں اریسٹ ہوئے تھے سیم کیس، اور ارشد شریف نے پاکستان چھوڑ دیا تھا اسی دن. یہ پیراگراف ہے 74 اور 72 میں نے بتا دیا. اس کے بعد ایک پیراگراف ہے جی 107 پیراگراف میں بیرسٹر شعیب رزاق جو کہ ارشد شریف صاحب کا مقدمہ لڑ رہے تھے، وہ بتاتے ہیں کہ بیرسٹر شعیب نے بتایا کہ ان کی رائے میں کہ کچھ ایف آئی آر جو ہیں ارشد شریف صاحب کے خلاف وہ کروائی گئی ہیں بریگیڈیئر شفیق کے کہنے پہ. میں انگلش کا ایز اٹ پڑھ دیتا ہوں کہ بیرسٹر شعیب واز دا اوپینین دیٹ سم ایف آئی آر رجسٹرڈ اگینسٹ ارشد شریف واز ڈن آن دا بیہسٹ آف Brigadier Shafiq, since they had a bad relationship after the change of government. He told that Brigadier Shafiq has cell number so and so. یہ پیراگراف ہے جی اس کا اس جو تحقیقاتی رپورٹ، ابتدائی تحقیقاتی رپورٹ، تحقیقاتی نہیں بلکہ فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ پیش کی گئی ہے. اس کے بعد پھر سلمان اقبال صاحب کا اس میں بتایا گیا ہے. سلمان اقبال صاحب کا بھی اس میں ذکر کیا گیا ہے. انہوں نے کہا جی کہ جو ہیں ارشد شریف جو ہے وہ وایا طارق وسیع جو ہے وہ طارق وسیع کے ساتھ، یعنی کہ اس میں جوڑا گیا ہے تعلق سلمان اقبال صاحب کے ساتھ بھی، ان کو جوڑنے کی کوشش کی. کال آف سلمان اقبال ادروائز ہی واز ڈوئنگ دا آرٹ ورک ریگارڈ ٹو ارشد شریف وایا طارق وسیع. Afterward, Salman Iqbal called me a number of times and tried to enclose me and told me not to hide any truth with regards to inquiry. اب اس میں سلمان اقبال صاحب نے کافی ڈیٹیل ان کو اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کروائی تھی، لیکن وہ اسٹیٹمنٹ جو ہے اس کے کچھ حصے جو ہیں وہ تو بتائے گئے اور کچھ حصے نہیں بتائے گئے. پھر اس میں آگے جا کے بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن فی الوقت میں کہتا ہوں کہ اتنا ہی کافی ہے، اور باقی چیزیں جو ہے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا. لیکن ایک دو چیزیں ذرا میں اور بتا دیتا ہوں، تھوڑا سا ٹائم ہے 1-2 منٹ. تو FFT نے جی انہوں نے کہا کہ وہ ریویو کیا، اور ارشد شریف کو فیصل واڈا کا ذکر ہے جی پیراگراف 235 میں کہ فیصل واڈا نے چونکہ پریس کانفرنس کی تھی تو FFT کہتی ہے کہ ہم نے اس کو بلایا فیصل واڈا کو، کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ جی میرے پاس بڑے ثبوت ہیں، اور ان کو بلایا، ان سے ثبوت مانگے، تو انہوں نے کوئی ثبوت نہیں سبمٹ کیے اور نہ ہی اپنا کوئی تحریری اسٹیٹمنٹ سبمٹ کروایا. اور جو کویشچنیئر ہم نے دیا تھا سوال نامہ، وہ سوال نامے کا بھی ابھی تک کوئی جواب نہیں آیا. اور پھر ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ FFT نے متعدد بار ان سے رابطہ بھی کیا اور اس کے بعد ان کو بتایا بھی، لیکن وہ دوبارہ جو ہیں وہ واپس نہیں آئے، اور انہوں نے نہیں کچھ بھی کوئی رسپونڈ بھی نہیں تھا. اب ان کے نمبر پہ رسپونڈ بھی نہیں آ رہا. یہ پیراگراف ہے 235 اور 236. تو یہ اس وقت کی جی سچویشن ہے. اور باقی آگے جی پیج نمبر 71 ہے، اس میں ایک اور چیز بھی آ جاتی ہے، اور اس میں جو وقار ہے، جو خرم اور وقار دو بھائی ہیں، اس میں وہ کہتے ہیں کہ وقار جو ہے وہ فاؤنڈ ٹو بی ایکسٹریملی ویل کنیکٹڈ ان پاکستان، اور وہ وقار جو ہے وہ پاکستان کے میں بہت لوگوں کے ساتھ ویل کنیکٹڈ تھا. اور جب فیڈرل فیکٹ فائنڈنگ ٹیم نے اس کے ساتھ میٹنگ کی تو اس نے کلیم کیا کہ وہ بہت سارے پرومیننٹ لوگوں کو جانتا ہے، پاکستان میں ان کے ساتھ تعلقات ہیں، اور اس میں انہوں نے کچھ لوگوں کا ذکر بھی کیا. اس میں ایک MPA کا ذکر کیا ہے، اور ظاہر تعلقات ہوں گے پاکستان آنا جانا. اور اس کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ جی MPA کا ذکر ہے، کوئی مہر صاحب ہیں،
ایک سینیٹر صاحب ہیں شبیر بجرانی صاحب ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ISI سیکٹر کمانڈر اسلام آباد کے ساتھ بھی ان کے تعلقات ہیں، اور پھر FFT نے جب ان سے پوچھا کہ فوٹیج کا، اب یہ بڑا دلچسپ بات ہے جی، when the FFT asked him یعنی کہ وقار سے پوچھا the CCTV footage of the incident, وقار first said he would check with the sector commander، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی اس کے بعد انہوں نے یہ کلیئرلی یہ بات نہیں ہوئی کہ ان کی جو ریلیشن شپ ہے وہ 23 اکتوبر سے پہلے کی ہے یا بعد کی ہے، یہ ابھی تک اس کا کوئی انہوں نے کہا جی کہ سامنے چیز نہیں آئی، اور اس کے بعد پھر CCTV فوٹیج جو ہے وہ بھی انہوں نے نہیں دی ابھی تک۔ تو یہ ہے سچویشن، یہ ایک میں نے کہا آپ کو پیس آپ کو دے دوں، باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کو دوں گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔